السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ سورہ نجم ہے جی، یہ صفحہ نمبر 9 کھول لیں۔ سورہ نجم کی آیت مبارکہ کریمہ 3 اور 4 ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 3 اور 4 کا جو ہے نا تفسیر کا شرف حاصل کریں گے۔ اور یہ سورہ جو نجم ہے نا، اس میں جو یہ آیت مبارکہ کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ بڑی مشہور ہے۔ تقریباً ہر خطیب، ہر عالم اس کو جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے، لیکن شاید اکثریت جو ہے نا، میرے تھوڑا سا گمان کے مطابق جو خطباء ہیں، خطیب حضرات، اس کے مفہوم اور معنی سے پوری طرح آگاہ نہیں ہے۔ وہ اب میں آپ بات کروں گا تو آپ کو بھی بات سمجھ میں انشاءاللہ آئے گی۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ نہیں وہ بولتے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش نفس سے نہیں، وہ مگر ایک وحی جو وحی کی جاتی ہے۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے معاملے میں خواہش نفس سے بات نہیں کرتے۔ تو یہ رد ہے کاہنوں کا، نجومیوں کا، جادوگروں کا، کہ ان کا کلام جو ہے نا وہ خواہش نفس پر مبنی ہوتا ہے، اور اس میں وحی اور خواہش نفس کو آپس میں مقابلہ کروایا گیا ہے، ضد ہے ایک دوسرے کی۔ یعنی کہ جو وحی ہے وہ خواہش نفس نہیں ہے، اور جو خواہش نفس ہے وہ وحی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ شرک ہو، کفر ہو، اور جتنے بھی یہ نظام دنیا ہے وحی کے علاوہ، اس میں خواہش نفس آ جاتی ہے۔ وحی میں چاہے خواہش نفس ہو یا خواہش کے خلاف بات ہو، وہ وحی میں ہوتی ہے اور بیان کی جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بھی خلاف اگر وحی نازل ہوئی ہے نا، جو آپ کی خواہش تھی وہ بھی آپ نے بیان کی ہے۔ مثلا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، بہو کے ساتھ شادی بہت بڑی آزمائش تھی۔ کہنا بیان کرنا آسان ہے، جس معاشرے میں رہ رہا ہو اور جس کو بہو کہا ہو، جس کو چاہے منہ بولا بیٹا ہی کہا ہو، اس کے ساتھ شادی۔ تو سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی آپ زینب سے شادی کیجئے، تو وہ تو منہ بولا بیٹا تھا آپ کا، زید بن حارثہ۔ آپ دیکھیے، پھر یہاں پر نا اب علمی طور پر 2-3 باتیں ہیں۔ یہاں پر سوال اہم یہ ہے کہ یہ ایسا مفہوم نکلتا ہے کہ آپ جب بھی بولتے ہیں تو وحی کے ساتھ بولتے ہیں، اور وحی کے بغیر آپ بولتے بھی نہیں ہیں۔ اب اگر اس کا یہ مفہوم ہے کہ آپ وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں، تو وہ بات ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ اچھا، ظاہر الفاظ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ وحی کے بغیر جو ہے وہ کلام نہیں کرتے،
لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی زبان مبارک کو ہلائیں گے تو وہ وحی کے ذریعے بولیں گے یا وحی کے بغیر بھی آپ کلام کرتے ہیں؟ تو بعض لوگ تو اس طرف یہ ہے کہ نہیں جی یہ بات ٹھیک ہے، جب بھی آپ بولتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو وہ وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتے، اور پھر دلائل بھی وہ دیتے ہیں، لیکن وہ پھر جب صحیح قرآن و حدیث پر ہم دلائل دیں گے کہ جب پیش کرتے ہیں تو ان کی بات جو ہے وہ پختہ معلوم نہیں ہوتی۔ اب پہلے وہ چیزیں ہیں کہ قرآن مجید نے مجمل بیان کی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، وہ عین وحی ہے۔ جیسے نماز کے اوقات، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ جب قرآن مجید میں نہیں ہے تو آپ نے حدیث جو کہ وحی ہے ہمارے نزدیک، منکرین حدیث صرف انکار کرتے ہیں، باقی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی ہے وہ وحی حدیث کی تشریحی حیثیت ہے، جس طرح کہ نماز کے اوقات ہے، اور نماز کی جو رکعتیں ہیں، مثلا مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے، یہ بالکل قرآن مجید میں نہیں ہے، پورے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اب یہ بھی آپ نے وحی کے ذریعے بات بتائی ہے، یا زکوٰۃ 2.5% دینی ہے، یہ 2.5% قرآن میں نہیں ہے، پورے قرآن مجید، کیونکہ ہم نے تو الحمدللہ سبکن قرآن مجید کو پڑھایا ہے، تو نہیں ہے ہی نہیں۔ تو زکوٰۃ کتنی وصول کی جائے گی، کتنا اس کا دورانیہ ہوگا، سال بعد ہے، کس پر کتنی ہے، یہ احادیث اس کی وضاحت کرتے۔ بلکہ اگر آپ حج کی ترتیب دیکھ لیں تو اس کی پوری ترتیب قرآن مجید میں تو نہیں ہے، اور وہ عین وہی ہے کیونکہ عبادت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید جہاں پر مجمل ہے، تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ ہے، تو ٹھیک ہے بھی، وہ سنت اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ محمد اسماعیل سلفی تھے رحمت اللہ علیہ، وہ بڑی خوبصورت بات بتایا کرتے تھے منکرین حدیث کے نا مقابلے میں، پرویزی، سر سید احمد خان، وہ کہتے تھے فرعون کو حدیث کی مخالفت نے غرق کیا۔ وہ کیسے؟ بھئی جب فرعون غرق ہوا ہے تو رات پھر لینے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، فرعون کی موجودگی میں تورات نہیں آئی، کتاب نہیں آئی، تو جو وحی آتی رہی ہے اتنے عرصہ موسیٰ علیہ السلام پر، یہ وہ حدیث ہی تو ہے۔ تو قرآن و کتاب کے علاوہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی جی، ورنہ تو آپ دین پر چل ہی نہیں سکتے، بلکہ حتیٰ کہ نکاح کا طریقہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ جب وہ ہم پڑھاتے ہیں نا قرآن مجید کی آیات پڑھ کر، خطبہ پڑھ کر، فلاں ایسے، وہ نہیں ہے قرآن مجید میں۔ جنازے کا طریقہ نہیں ہے قرآن مجید میں، تو پھر تو اس لیے احادیث کو ماننا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں وحی سے کرتے ہیں، تو ان پر پھر اصول فقہ والے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ اجتہاد کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یا ہم نے الوجیز نے بتایا تھا بھائیوں کو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتہاد کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ وحی کی موجودگی میں اجتہاد ہوتا ہی نہیں، پہلی بات تو سمجھ۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مغرب کی 3 رکھتے ہیں، اب اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وحی کے مقابلے میں کیا اجتہاد ہوگا؟
ہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کر سکتے ہیں دین کے معاملے میں کہ نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ نے کیے بھی ہیں، قیاس بھی آپ نے کیا ہے۔ وہ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے باپ پر حج فرض تھا، وہ فوت ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے والد پر کوئی قرض ہوتا تو تم اس کو ادا نہ کرتی؟ ہاں، تو فرمایا یہ بھی قرض ہے، تم ان کی طرف سے حج کرو اپنے باپ کی طرف سے۔ اچھا، اب آپ نے قیاس کیا قرض پر، یعنی کہ شریعت کا یہ ہے نا کہ پیچھے بوڑھا سا جو مقروض اگر باپ ہے کوئی بھی ہے فوت ہو جائے تو پیچھے بوڑھا سا اس کا ذمہ داری لیں۔ اگر وراثت میں حصہ لے رہے ہیں تو قرض پہلے ادا ہوتا ہے نا اس میں سے، وراثت میں سے، تو آپ نے قیاس کیا۔ اور دین کے معاملے میں آپ نے بالکل اجتہاد کیا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کے کیا کیا درجے؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح درجے ہیں، یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خون کا پہلا قطرہ گرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے تو آپ نے اس کو پھر واپس بلایا، فرمایا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ نے کیا کہا؟ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا آؤ، فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا ہے قرض معاف نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے بڑھیا ہے، اب یہ دین ہے کہ نہیں دین؟ آپ نے دینی مسئلہ بتایا نا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، صحابی نے یہی پوچھا تھا۔ پھر وہ پیٹ پھیر کر چلا گیا، آپ نے ہاں کہہ دی ہے، پھر آپ نے اس کو واپس بلایا ہے، اور واپس بلانے کے بعد آپ نے فرمایا ہے کہ قرض معاف نہیں ہوتا۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا اچھا، اب جبرائیل علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، آپ نے ہاں پہلے کہہ دیا، مسئلہ پہلے بتایا۔ تو اس لیے دینی معاملات میں بھی آپ اجتہاد کرتے تھے۔ اس کی واضح مثال ہے اذان کی، اس سے بھی زیادہ واضح دلیل ہے کہ اذان کا حکم آپ پر وہ حدیث کے ذریعے نہیں آیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے خواب دیکھی، آپ نے مشورہ کیا کیا کرے، دیکھیں مشورہ ہو رہا ہے، کسی نے کہا آگ روشن کرو، کسی نے کہا وہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی آئے ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے، فرشتہ آیا تو کہتا ہے یہ کلمات کو، آپ نے فرمایا بلال کھڑے ہو، کیونکہ ان کی آواز بلند تھی تو کھڑے ہو جو اذان۔ اب دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وحی آ جاتی اذان کی تو آپ مشورہ کرتے ہی نا، وحی کے مقابلے میں تو مشورہ ہے ہی نہیں، اور آپ کلام کر رہے ہیں اذان کے بارے میں بحث اور تکرار ہو رہی ہے۔ پھر آخر آپ نے فرمایا کہ یہ خواب آپ نے تصدیق کی ہے، وہ بھی وحی ہو گئی، کیونکہ آپ جب تصدیق کر دیں وہ وحی ہو گئی نا، لیکن آیا تو صحابہ کرام کو خواب ہے۔ اچھا، اب ہم صرف 4 مقامات سے، بلکہ 1 2 3 4 5 مقامات سے اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر بھی گفتگو کرتے تھے، دین کے معاملے میں بھی، دینی معاملے میں بھی۔ وہ کیسے؟ اب یہ نا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ نا ان سے مشورہ کیجئے اپنے صحابہ کرام سے، جو احد میں نہیں ہوا تھا نقصان، تو ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا کہ بھی ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی ہے احد کے میدان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا احد کے میدان میں، لیکن آپ نے جو ہے نا ان کی دل جو اس کے لیے ان سے مشورہ کرنا، یہ اس پس منظر میں، اور مشورہ ہوتا ہی ادھر ہے، مشورہ دین میں ہو سکتا ہے؟ مشورہ دین میں تو ہو نہیں سکتا، مطلب یہ ہے کہ دین کے علاوہ بھی آپ گفتگو کرتے تھے جس میں وہی نہیں آئی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ کریمہ ہے جی 159 سورہ آل عمران، سورہ آل عمران ہے، آیت مبارکہ کریمہ 159 ہے، ٹھیک ہو گیا، چوتھا سپارہ۔
دوسری دلیل جی، وہ جو عبداللہ بن ابی کا جو ہے نا نماز جنازہ پڑھایا یا اس کے لیے دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کیا فرمایا کہ بھی جو ہے نا ابو طالب کی بھی کہتے جب وفات ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ سورہ جو ہے نا اس میں تو ہے معاملہ، لیکن جو جنازہ پڑھانے والی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس عبداللہ بن ابی کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ نے کیا کہا تھا کہ میں اس کے لیے استغفار کروں، قبر میں اترے ہیں، آب دہن ڈالا ہے، کرتا اسے پہنایا ہے، اور یہ سارے معاملات آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے وحی کے بغیر گفتگو کرنی ہی نہیں تو پھر یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ بات نہیں ٹھیک۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ میں نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا سورہ الانفال میں وہ بڑا مشہور و معروف قصہ کہ جس میں آپ نے بدری صحابہ قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے فدیہ لے کر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو، میں ان کو قتل کروں، تو آپ نے ابو بکر کی رائے کو ترجیح دے کر شفقت فرماتے ہوئے چھوڑ دیا کہ چلو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے سے طے ہو چکی تو جو کچھ تم نے لیا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ پر عذاب والا معاملہ نہیں رکھا، لیکن اگر یہ کوتاہی والا معاملہ اس کو کہا جائے تو اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی اور قانون ہوتا تو عذاب آ جاتا۔ اور آپ روئے ہیں مسلم شریف کی روایت میں، ابو بکر بھی رو رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو رہے تھے، جب حضرت عمر آئے ہیں درخت کے نیچے بیٹھ کھڑے رو رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر رونے والی بات ہے مجھے بھی بتائے میں بھی روں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطابق بات کی ہے تو ہماری جو یہ بات ہے یہ آیت نازل ہوئی، اب دیکھیے ہاں ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے فدیہ لینا جائز تھا، لیکن ایک ہوتا ہے نا زیادہ وہ، اب آپ اس کو کیا کہیں گے، کیا آپ وحی کے بغیر بول رہے ہیں نا؟ یہ بھی آیت مبارکہ کریمہ جو ہے نا 67 ہے، سورہ الانفال، سورہ الانفال آیت 68 ہے جی، ہاں کہ بھی عذاب نہیں آئے گا، یہ لکھا تھا، یہ لکھا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بات پوچھنی ہے پوچھ لیں۔ ہاں ٹھیک ہے بات، نہیں اس میں یہ ہے نا کہ موقع کی مناسبت سے ان کے لیے خاص حکم ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ یہ قیدی اگر یہ بندے اگر وہ غلاف کعبہ بھی پکڑے نظر آئے تو ان کو قتل کر دو، اور باقیوں کو معاف بھی کیا ہے، تو اس موقع پر یعنی کہ یہ بات خاص ہے اس موقع پر، یعنی کہ جنگ بدر میں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اگر دیکھیے ابھی ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ اگر آپ کا اجتہاد غلط ہونا تو اللہ اس پر آپ کو قائم نہیں رہنے دیتے۔ اب اگر بعد میں آپ نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا ہے یا ویسے رہا کیا ہے تو وہ اگر غلط ہوتا آپ کا اجتہاد ہی لگا لے بغیر وہی کے، اسی پر بات ہو رہی ہے نا، یہ اجتہاد ہوا ہے
تو آگے بھی آپ نے اجتہاد کیا. اور دو یہ بات ہے کہ وہی کے مقابلے میں اجتہاد میں یہ وہی آ گئی تو پھر ہم پر واضح ہوا نا, ورنہ تو واضح نہیں تھا. بدری جو کہتی کوئی بارے میں تھا اس کے لیے تھا, ورنہ تو پھر بعد میں بھی ایسا حکم آ جاتا. یعنی کہ آپ کی زیادہ تر یہ بھی پہلے میں بات کو چلو وضاحت کر دوں کہ علماء جو ہمارے ہیں ان کے اجتہاد میں اور انبیاء کے اجتہاد میں فرق کیا ہے. واضح فرق یہ ہے کہ نبی کو ان کی غلطی اور اجتہادی خطا پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا, وہی آ جاتی. جب کہ بڑے سے بڑا امام اگر اجتہاد میں خطا کر جائے تو ثواب کی اس کو بشارت ہے, لیکن دگنا ثواب اسے ہوگا جو صحیح مقام پر پہنچا. تو پھر فرق آ گیا نا. نہیں قتل ہوا ہے وہ جنگ بدر میں غازوں کے بعد وہ جس سے شعر و شاعری کی تھی, تو میں وہ آپ ہی کہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا, تو اس نے کو آپ نے چھوڑ نہیں دیا تھا. دوبارہ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا نہیں اب نہیں, تو پھر پہلے چھوڑا تھی اسے, پھر آپ کا نے قتل کروایا. تو چلے جو بھی اصل میں نا تفصیلات کا ہم اس کو اصول یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتہاد کرتے تھے, مشورہ کرتے تھے, اور اگر اس سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی تو دوسرے جتنے بھی ہم معصوم نہیں ہیں ان کو غلطی پر قائم رہنے دیا جاتا ہے. وہ پوری زندگی آئمہ غلطی پر قائم بھی رہے ہیں, لیکن دیکھ لو آدم علیہ السلام وہ گئے ہیں درخت کے پاس, وہی آ گئی. یونس علیہ السلام بغیر ہجرت کے نکلے ہیں, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب آگے بھی روایت تو میں یہ دے رہا ہوں, آگے آ رہا ہے. ہاں جی, وہ بس اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں نا. تو ہاں وہ اب ان کے اس وقت یہی معاملہ تھا ان کے لیے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی حکمت شاید ہماری علم میں نہیں, بعد میں کوئی وضاحت ہو, لیکن اللہ کا حکم ہر پہ آخر ہے. مجھے نہیں اس کی حکمت کا علم کہ بعد ان کے لیے سب نہیں کی ہوگی, میرے علم میں نہیں, لیکن میں نے تو بات وہ کرنی ہے نا جو ذرا پختہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مستقبل کا علم ہے سارا, نہیں اللہ تعالیٰ نے بس کہا کہ ان کو قتل کرے, خون بہائے, نبی کی شان کے لائق ہی نہیں تھا تو ادھر خون بہائے بغیر ان کو چھوڑتے تھے. اچھا جی آگے بھی سنیں, یہ تو ابھی وہ اسی پر بحث ہوتی رہے گی. یہ نا سورہ انفال کی ہم نے بات کی, سورہ توبہ کا بھی ایک اور مقام ہے. وہ یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آئے ہیں اور منافقین آتے ہیں اور اپنے عذر پیش کر کے نا چلے جاتے ہیں. آپ چونکہ ظاہر تھا آپ نے نا ان کو کہا ٹھیک ہے. ہاں اب کعب بن مالک آئے ہیں, وہ 3 صحابی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ میں تو بڑا چرب زبان ہوں, کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا تو میں بڑی بات بنانا جانتا بھی, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو میں اگر بات غلط کروں گا اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا بھی دیں گے, تو سچی بات یہ کہ سستی ہوئی. اچھا ادھر آپ کے الفاظ ہیں بھی اس میں کہ اس نے سچی بات کی. اچھا وہ چلے گئے, آپ فرمائیں ان کا معاملہ معلق ہو گیا, ٹھیک ہو گیا 3 سال. اب قرآن مجید کی آیت کیا ہے, عفا اللہ عنک لما اذنت لہم, اللہ نے تجھے معاف کر دیا, تو نے انہیں کیوں اجازت دی. ان کو منافقین کی یہ عذر قبول کرتے چلے جا رہے ہیں تو پیچھے رہ گئے, کوئی نہیں آپ سختی کرتے پکڑتے انہیں. اچھا دلچسپ بات یہ کہ پہلے خطا کا ذکر ہوتا ہے اور معافی کا اعلان بعد میں ہوتا ہے. ادھر مفسرین کرام یہ نقطہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بات کرنے سے پہلے کہا ہم نے آپ کو معاف کر دیا, تو معافی تو غلطی کی ہوتی. دیکھیں الفاظ نص کے کیا ہیں قرآن مجید کے. ہاں جی, تو یہ سورہ دوسری ہے جی انفال نے, یہ سورہ توبہ ہے, آیت مبارکہ کریمہ
113 پہلے میں نے بتایا 43 جی، یہ سورہ توبہ آیت مبارکہ کریمہ 43 ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو معاف کیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں نہ سختی کرتے ان کو۔ اچھا، اب جب وہ آ رہے تھے اور آپ سے معذرتیں کر رہے تھے، آپ قبول فرما رہے تھے، اس کا مطلب وہی کے بغیر بول کلام کر رہے تھے نا، اپنے اجتہاد سے سمجھ سے، پھر وہی آ گئی۔ تو اس لیے یہ بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نا وہ بڑی مشہور سورۃ تحریم کی آیت ہے پہلی، جب آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا۔ یہ تو اس سے اور کیا زیادہ وضاحت والی بات ہوگی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بڑا مشہور یہی واقعہ، یہ قرآن آ گیا کہ آپ نے کیوں حرام چڑھایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال چڑھایا، معاملہ بھی دین کا تھا حلال، اور لیکن آپ نے اجتہاد کیا کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے، تو بو تو اچھی چیز نہیں، بدبو آنا، نبی تو طہارت والے پاک پاکیزہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے بیویوں نے بات کی ہوئی تھی آپس میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ کریمہ نازل کی، تو اس سے واضح اور کیا بات ہوگی کہ وحی کے بغیر بھی آپ کلام کرتے ہیں، اور بعض اوقات آپ اجتہاد بھی کرتے ہیں دین کے معاملے میں بھی، لیکن وہی بات آ گئی نا کہ آپ نے ادھر حرام ٹھہرایا، ادھر وہی آ گئی۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 1، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، ہاں اب آخری بات جی، یہ جو ہوتا ہے نا، آپ اپنی بیوی سے گفتگو کرنے ہیں دوست سے، تو وہ اللہ تعالیٰ دل میں الہام ڈال دیتے ہیں یا خواب میں بتا دیتے ہیں، وعلیکم السلام، یا جبرائیل علیہ السلام آ جائے، 3 ذریعے وحی کے۔ اب سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ مثلا آپ اپنی بیویوں سے خوش طبعی کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، گھر میں ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو یہ بھی وحی سے ہوتا تھا، تو اس میں بالکل عقل انکار کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں وحی دخل دے، تو آپ اپنی حضرت عائشہ صدیقہ سے یا اپنی بیویوں سے خوش طبعی فرما رہے ہیں جی، اور کھانے پینے پر بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ پکے گا، یہ پکا لو، مثال ہے، تو اس میں وحی آئے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے جو عادت اور معمول تھے آپ کے روز کے، جس میں انسان کو آزاد اور اختیار دیا گیا ہے حلال و حرام کے، کہ چلو آج بھنڈی پکا لو، آج آپ وہ فلاں چیز گوشت پکا لو، آج حلوہ پکا لو، تو یہ اس میں بھی وہی آئے گی، یہ تو نہیں رہا ہے۔ ہاں، اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر وہ ہوتا ہے حلال و حرام میں، اس کی متعین کر دیا جاتا ہے، مطلب لباس آپ نے سرخ پہننا ہے، زرد پہننا ہے، آپ فلاں پہننا ہے، اس طرح کا پہننا ہے، اس میں وہی نہیں آتی کہ آج آپ یہ ذرا پسند ہے تو آج آپ یہ لباس پہن لیں، ایسا۔ جب وہ حلال و حرام کی حدود و قیود آتی ہیں، اس میں پھر اس میں نا حد لگا دی جاتی ہے، جیسے عورتوں کو کہا کہ بھی ٹیٹ قسم کا لباس نہیں پہننا، وہ وہی آ گئی، یا جس سے آزاد جھلکتے ہوں، اب وہ عورت زینت اختیار کر سکتی ہے، پھر اس کے حدود و قیود آ گئی کہ لو یہ اپنے شوہر کے لیے، دیکھیں نا، اب یہ نہیں ہے کہ اب پاؤڈر اس نے لگانا ہے یا وہ فلاں زینت لگا کرنی ہے، سرخی لگانی ہے تو وہ وہی آئے گی، یا ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو عادت والے امور ہے نا، روز کے معمولات مبارک تھے آپ کے، اس میں حلال و حرام کے جو ہے نا حدیں لگا دی جاتی ہیں، باقی اس میں اس کو دائرے میں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو لو جی، یہ میں نے خلاصتاً بات تو لمبی کرے تو اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے آپ کو ساری بات بتا دی۔ پھر میں خلاصتاً یہی کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی زبان مبارک گفتگو ہی نہیں کرتی تھی بغیر وحی کے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دین کے معاملے میں زیادہ تر وحی کے ذریعے بولتے تھے اکثر، اور پھر آپ اجتہاد بھی کرتے تھے، اور اجتہاد میں آپ کا اور امت کا یہ فرق ہے کہ دین کے معاملے میں اگر آپ اجتہاد کرتے ہیں اور اس میں خطا ہو جاتی ہے تو وہی آ جاتی ہے اور آپ کو خطا پر قائم
نہیں رہنے دیا جاتا، جبکہ دنیا کا جتنا سے بڑا کوئی عالم مفسر کوئی ہو وہ خطا پر قائم رہ سکتا ہے۔ اور تیسرا ہم نے مسئلہ یہ بتا کر آیات کے حوالے سے واضح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادت کے معمول تھے اس میں وہی کوئی نہیں آتے تھے، اس میں دائرہ لگا کر حلال و حرام کی بس وہ قید ایک حد لگا دی جاتی تھی۔ اور یہ واقعی عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ نہیں کہ سبزی پکانی ہے اور یہ پکانا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہی آئے اور آپ بات ہی نہ کریں۔ تو یہ ہے ٹھیک ہے، اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے۔ یہ دو